ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں. ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں. اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور کوئی اور پولیٹیشین وہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا. تو میں تو آیا اس لیے تھا. اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے. تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے. ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے. تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے. ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا. جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال سے چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں.
महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। सईदा प्लीज आप मेरी जरा गौर से बात सुन लें कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, दो किस्म की महंगाई हुई। एक तो जब हमें हुकूमत मिली तो क्योंकि हमारा हम जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो दुनिया से चीजें खरीद रहे थे, उस पे इतना बड़ा खसारा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला तकरीबन 20 अरब डॉलर का। उसका मतलब क्या हुआ कि सारा प्रेशर रुपए पे पड़ गया, क्योंकि डॉलर कम हो गए, डॉलर की आखिर में कीमत ऊपर जानी थी। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे कि हम मार्केट में फेंक के वो डॉलर की कीमत नीचे रखते। तो जब हमारे ऊपर सारा बोझ पड़ा तो रुपया जब गिरा, जब रुपया गिरता है तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। तो पहला तो लहर महंगाई की तब आई जब रुपया नीचे गया और अपने लेवल पे पहुंचा, तो एक तो उसकी महंगाई आई उसकी वजह से। ये दूसरा ये महंगाई का जो आप आज बात कर रहे हैं ना कि साल पहले और अब में क्या फर्क है, मैं जरा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस इस महंगाई में। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे से वो मुल्क, अमीर तरीन मुल्क यानी बरतानिया की 50, उसकी सिर्फ 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है। उनका जो सालाना आमदनी है, जो जीडीपी कहते हैं, वो तकरीबन 50 गुना है पाकिस्तान से ज्यादा। अब उनकी अमेरिका की मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि हमने कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया आवाम की भलाई के लिए, मदद करने के लिए, वो 8 अरब डॉलर था। अमेरिका अब तक 6,000 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। तो पहले जरा देख ले कि हमारी हालात क्या है, उनके क्या है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इन मुल्कों के अंदर क्या गुजर रही है। पहले ये वर्ल्ड फूड प्राइसेस, ये इस वक्त दुनिया में 10 साल सबसे ज्यादा महंगाई है। अमेरिका के अंदर ये हेडलाइन है 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। जापान की दिसंबर होलसेल इन्फ्लेशन, ये रॉयटर्स के मुताबिक, ये उनकी 20 साल में जापान में महंगाई आई है। पाम ऑयल जो कि घी महंगा हो गया है, ये दुनिया के अंदर रिकॉर्ड ऊपर चला गया। बदकिस्मती से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये जो हमारा घी है 75% इंपोर्ट होता है, इसका रिकॉर्ड कीमतें दुगनी से भी ऊपर चली गई है। फिर जनाब जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि उनका 50 गुना ज्यादा उनकी दौलत है हमारे से, उनकी जो जीडीपी है हमारे से। 30 साल में सबसे ज्यादा बरतानिया के अंदर महंगाई है। फ्रांस के अंदर 13 साल में सबसे ज्यादा उनके महंगाई आई है। जर्मनी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 साल में सबसे ज्यादा है।